بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال تعالى: هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المعتكف: هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقال أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایک خاص لقب دیا، اور وہ لقب وہ ہے کہ جو حضرات انبیاء میں جو سب سے بڑے نبی تھے، جن کو کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، انہوں نے بھی اللہ کے دربار میں اپنے اسی لقب کو استعمال کیا. میرا اور آپ کا لقب اللہ پاک نے فقیر رکھا ہے. فقیر، ہم اور آپ اللہ کے در کے بھیکاری ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو، تم اللہ کے در کے محتاج اور فقیر ہو. ہر چیز میں اس کے محتاج ہو، بڑی میں بھی اس کے محتاج، چھوٹی میں بھی اس کے محتاج. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی کا اظہار فرمایا. جس وقت مصر کو چھوڑا، فرعون نے آپ کے متعلق وارنٹ جاری کیا اور آپ مدین تشریف لائے، تو آپ نے چوراہے پہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور یہ پیش کیا اور یہ فرمایا: رب لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، تو جو بھی اتار دے خیر میں اس کا محتاج ہوں. آپ نے لفظ فقیر کو استعمال کیا. معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ فقیر ہیں، اور فقیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس خزانے ہیں وہ خزانے والے کے در در جا کر وہ بھیک مانگے. یہ فقیر کا کام ہے. ان کے یہاں ملے گا، وہاں جا کے مانگو، اللہ کے نام پہ دے دو، ان کے یہاں پہ جا کے مانگو. تو جب میں اور آپ سبھی فقیر ہیں، تو اب جس نے اپنے کو یہ لقب دیا وہی غنی ہے، وہی غنی ہے. انہوں نے فرمایا: اللہ هو الغنی، اللہ ہی ہے مالدار. اللہ نے فرمایا: تم سب ننگا ناچنا شروع بھی کر دو. فَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. مجھے تمہاری عبادتوں کی پرواہ نہیں، مجھے تمہاری کسی چیز کی پرواہ نہیں، میں سب سے مستغنی، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو غنی کہا، غنی، مالدار.
ظاہر بات ہے میں اور آپ فقیر اور اللہ کہتے ہیں میں غنی، مانگنے والا وہی جاتا ہے جہاں ملتا ہے، لہذا میری تمہاری ذمہ داری ہے اس کے در پہ آوے اور اس کے در پر آ کر مانگے، اپنی مرادیں مانگے۔ یہ ایام ہے جو مرادیں مانگنے کے ایام ہیں، یہ راتیں ہیں، یہ لمحات ہیں جس میں اس کے سامنے اسے منا کر، اس کے سامنے گر گرا کر، اسے خوش کر کے اپنی مرادوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو پریشان حال ہے، امیر بھی پریشان، غریب بھی پریشان، عالم بھی پریشان، غیر عالم بھی پریشان، مالدار کا بھی یہی حال ہے، جھوپڑ پٹی والے کا بھی یہی حال ہے۔ ہر کسی کو اس وقت واقعتاً حالات کے پیش نظر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرا تمہارا حال یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مصیبت ہم پر آئی ہے، جس کو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، حالات ہے لیکن ان حالات کا احساس نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت میرے تمہارے اوپر ہے، سب سے بڑی مصیبت تمہارے میرے اوپر ہے۔ حالات ہے لیکن حالات کا احساس نہیں ہے۔ بادل سر پر ہے، پہاڑ سر پر مسلط ہے، مصیبتوں کی لپٹیں میرے تمہارے گرد و جوانب پہ مسلط ہے، لیکن مجھے اور آپ کو محسوس نہیں ہے کہ ارے یہ لپٹیں کتنی خطرناک ہے۔ عقل مند انسان ہوتا ہے جو اشاروں میں سمجھتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا عقل کالتدبیر، لا عقل کالتدبیر، عقل مند انسان وہ ہے جو مستقبل کو بہت دور تک سمجھ لیتا ہے، بھوشیہ کو بہت دور تک سمجھ لیتا ہے، جو آگ کے انگارے سے اٹھنے والی لپٹوں کو سمجھتا ہے، آگ کے انگارے سے اٹھنے والی لپٹوں کو سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو یہ مانگنے کے ایام ہے، اس میں دفع مصائب کو، حل مشکلات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، سمجھے؟ ہاں، اللہ کے دربار میں کیسے کیسوں نے مانگا، نبی نے مانگا، بادشاہ وقت نے مانگا، نبی نے مانگا تو کیسے مانگا، دعا فدعا، دعا فدعا، روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو چلایا گیا۔ جادو بھی خطرناک، حسد کی بنیاد پر آج بھی ہو رہا ہے، سب حسد کی بنیاد پہ جو ہو رہا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، حسد۔ ہاں، اس لیے کہ رہبری وہیں سے ہو رہی ہے، حاسدوں کی طرف سے رہبری ہو رہی ہے، ورنہ انہیں کچھ معلوم نہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ سب سے بڑا حاسد میرا تمہارا یہود ہے، سب سے بڑا حاسد میرا تمہارا یہود ہے۔ نبی پہ جادو چلایا یہودیوں نے، اللہ کے نبی کی بعثت کا انکار چھڑے چوک اگر کسی نے کیا ہے تو یہودیوں نے کیا۔ ہاں، اور قرآن کہتا ہے کیوں کیا؟ حسدا حسدا بغیا جحدوا بها واستيقنتها انفسهم۔ ہاں، سب معلوم تھا کہ اللہ کے نبی برحق ہیں، لیکن اس کے باوجود انکار کیا حسد کی بنیاد پر۔ آج میری تمہاری ترقی ہو رہی ہے، ظاہری طور پر بھی ترقی، سب سے بڑی ترقی ان لوگوں کو یہ کہہ رہے معلوم نہیں یہ اتنے اطمینان سے کیوں رہتے ہیں، یہ اتنے اطمینان سے کیوں رہتے ہیں۔ جی، کورونا کا زمانہ آیا، اس کورونا کے زمانے میں سب بالکل جو ہے نا وہ بل کے اندر گھسے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ اللہ کا بندہ باہر کو نکل رہا ہے، سب اپنا سامان سمیٹ کر اپنے سامان کو جو ہے اسٹاک کرنے کی فکر میں، لیکن یہ سامان کو نکال کر اپنے جو ہے نا اپنے بھائیوں اور اپنے جو انسانی ہم مشربوں کو یہ جو ہے دینے کے لیے میدان کے اندر آیا، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر اس نے مالوں کو تقسیم کیا۔ انہیں یہی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی آتا کہاں سے ہے، یہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر ذکر اللہ ہے، ہمارے دلوں میں ذکر اللہ ہے، اور اللہ نے فرمایا جہاں اللہ ہوتا ہے، جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے وہاں اطمینان ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے نام سے انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جی میں آپ لوگوں کو کہنا چاہ رہا تھا یہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو چلایا، کس نے چلایا؟ مکے کے کافروں نے نہیں چلایا، مکے کے کافروں نے نہیں چلا، عرب کے بدوؤں نے یہ جادو نہیں چلایا تھا، بلکہ مدینہ پاک میں نبی کے گرد و پیش میں رہنے والے حاسدین، نمبر 1 کے حاسدین، انہوں نے چلایا جادو، انہوں نے چلایا۔ میں جادو چلایا بھی تو کیسا چلایا؟ 1 مہینے تک کا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پریشان۔ ایسا لکھا ہے دین کے کام میں تو یہ خلل ڈال نہیں سکے، جادو کی وجہ سے نبی کے دین کے کام میں کبھی بھی خلل واقع نہیں ہوا۔
نماز میں بھول آ گئی کبھی نہیں. ہاں قرآن مجید پڑھانے میں، سنانے میں، بتانے میں، دین کی باتیں بتانے میں بھول آ گئے بالکل نہیں. ہاں بالکل نہیں. اہل حق و باطل کبھی بھی، اہل حق و باطل کبھی بھی حق کام کے اندر روک نہیں سکتا. سمجھ رہے؟ ہاں یہ دستور ہے. اللہ پاک نے نبی جی کو فرمایا تھا نبی گھبراؤ مت، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. تو دین کے کام میں تو خلل ڈالنے سے رہے، لیکن دنیا کے کاموں میں خلل ضرور آیا. ہاں کوئی ایک کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ کیا ہوتا تو میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا احساس ہوتا کہ کام کر چکا. ایک کام نہیں کیا، ایسا احساس ہوتا کہ کام کر چکا. میں ایک کام کر چکے ہوتے، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ سمجھتے تھے بھائی میں نے ابھی یہ کام نہیں کیا. یہ اس طرح کتنا بڑا جادو، اسے کہتے ہیں نسیان، اسے کہتے ہیں بھول جانا. اور جادوؤں کی جتنی اقسام ہیں اس سمے سب سے ڈینجر جادو یہ ہے، سب سے ڈینجر جادو یہ، جس کی وجہ سے آدمی کے اوپر نسیان کی کیفیت طاری ہو جائے. لکھا ہے اللہ کے نبی پریشان ہو، آخر میرے آقا بھی تو نبی تھے نا بھائی. میرے آقا جو تھے وہ بشر تھے، بشر کے اوپر اچھے برے حالات کا اثر ہوتا ہے، اچھے حالات پر خوشی، برے حالات کی وجہ سے رنج. میرے آقا پہ بھی رنج و غم کی کیفیت طاری ہوئی. میرے آقا نے بے چینی کی حالت میں اللہ کی طرف ہاتھ بڑھا ہے. ہاں اللہ کی طرف ہاتھ بڑھا ہے. مصیبت کے موقع پر انہیں کی طرف لوٹنا چاہیے. ہاں اللہ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. جب بے قرار انسان اللہ کو پکارتا ہے تو بے قرار انسان کی پکار کو سن کر مصیبت کون دور کرتا ہے؟ فرما اللہ دور کرتے ہیں. ہاں نبی جی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. کیسے متوجہ ہوئے؟ میں علماء یہاں پر موجود ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ حدیث میں آتا بخاری شریف کے الفاظ، فرما دعا فدعا، دعا فدعا، یہ الفاظ ملتے ہیں. ہاں دعا مانگی پھر مانگی، دعا مانگی پھر مانگی. ہاں اسے سنہ کا لفظ نہیں استعمال کیا. سنہ کے اندر تو ذرا لیٹ دعا مانگنا، دوسری مرتبہ ذرا لیٹ مانگنا. فا کا لفظ استعمال کیا، فاسٹ ایک دم، مانگی پھر مانگی، مانگی پھر مانگی. ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مانگی. اتنا بڑا نبی جن کے متعلق میں کہتا رہتا ہوں، میرے آقا کے روزے کے سامنے ترکی لوگوں نے میرے آقا کے نام لکھے ہیں. ان میں سے ایک نام لکھا ہے نبی الدعوہ. میرے آقا نبی الدعوہ، دعا والے نبی تھے، دعا والے نبی تھے. وہ دعا والے نبی نے فاسٹ اینڈ فاسٹ سمجھے، ابھی مانگی پھر مانگی، پھر مانگی پھر مانگی، یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو سوئے خواب میں سارا بتلا دیا گیا. نبی آپ پہ جادو چلا، وہاں ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. اور صبح کو ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس سلسلے میں پیش رفت فرمائی، قدم اٹھایا، اللہ پاک نے مصیبت دور فرمائی. بتانا چاہ رہا تھا نبی پر آئی مصیبت تو اس مصیبت کو حل کرنے کے لیے اللہ کے در پر حاضر. آج ہم پہ کتنی مصیبت ہے، حالات. چلنے والا پہنچتا ہے تو کہہ رہے جی 2000 کے اب تو 200 ہی کاٹو یار، بہت حالات ہو گئے، بہت حالات ہو چکے جی. اس لیے حالات ہے، لیکن یہ تو دیکھ کہ جو تیری میری عبادت پہ کتنا فرق آیا. جو پہلے تھا ایسا، بلکہ کل پرسوں میں علماء یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ میں رمضان سے پہلے یہ سوچ رہا تھا، رمضان سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ اب کی مرتبہ ہمارے ایمانی بھائیوں کی عبادت کی اسپرٹ بہت زیادہ آگے ہوگی، اب کی مرتبہ بہت آگے ہوگی. لیکن افسوس جو حال پہلے تھا وہ اب بھی ہے، بلکہ اور ڈاؤن ہے. جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے، بلکہ اور ڈاؤن ہے. میں اس لیے سمجھ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ممکن ہے دلوں پہ چوٹ لگی، دلوں پہ احساس ہوا. ہاں لیکن وہی حالت ہے میرے بھائی، ہر ایک اپنا اپنا محاسبہ کر لے، ہر ایک محاسبہ کر لے. قرآن کی تلاوت کتنی بڑی، اللہ سے مانگنا کتنا ہوا، کتنی مرتبہ روزانہ میں نے اور آپ نے دعا مانگی، گر گرائے، روئے. سمجھ رہے؟ ہاں باتیں تو بڑی بڑی بڑھیا، ہاں بڑی بڑی باتیں سمجھے، ایسی بات کے غوث قطب کے بھی باپ لگے، ایسی بات اپنے کرتے ہیں. لیکن عمل کے نام کے صفر، زیرو، عمل کے نام کے صفر زیرو. جی ہاں کچھ اللہ کے بندے کو توفیق ہو جاتی ہے، میں سمجھے ایسے بندوں ہی کے تو حوالے سے تو اپنی دعا مانگی جاتی ہے. اے اللہ تیرے صالحین بندوں کے صدقے ہماری دعا قبول فرما. کچھ کو توفیق ہوتی ہے، بہت خوشی ہے. ابھی اسی سفر میں ایک جگہ پہ پہنچا، بلکہ جہاں سے میں یہاں پر آیا،
سمجھے؟ پہلے ہی رات کے بیان کے اندر وہ اللہ کا بندہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا، اسکول کا ٹیچر وہ مجھ سے کہنے لگا، گجرات کا اسکول کا ٹیچر، وہ آ کر کہنے لگا مولانا میرے یہ سب معمولات ہیں، وہ معمولات جو بتائے، فرمایا غیر رمضان کے اندر 1 منزل پڑھتا ہوں اور رمضان مبارک کے اندر 15 پارے روزانہ، تاکہ 2 دن کے اندر 1 کلام پاک ختم ہو۔ اسکول کا ٹیچر اور اچھے گھرانے کا انسان، اتنا درود، اتنی فلاں تصویر، ساری تفصیلات جو میں نے سنی تو میں حیران رہ چکا۔ میں نے کہا جی اللہ کے کچھ ایسے ہی لال ہوا کرتے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ پاک دنیا کے اندر گاڑی چلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے دن ہے ہم لوگوں کے بہت۔ ابھی تو رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان میں جیسے روزے رکھتے نا، روزے ڈھال ہے، روزے ڈھال ہے، یہ رمضان ہے، یہ کہیے اللہ رب العزت سے، اے اللہ اس روزے کو تو نے ڈھال بنایا جس سے مصیبتیں رکتی ہیں، یہ ڈھال ہمیشہ ہمیش کے لیے بنائے رکھنا، ہمیشہ ہمیش کے لیے، زندگی کے آخر لمحے تک کے لیے اس کو ڈھال بنائے رکھا۔ تو اللہ کے نبی آئے اللہ کے دربار میں، اللہ میری مصیبتیں دور فرما دے۔ اور روایتوں میں اور کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے، ایک آدمی پہنچا ضرورت مند سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، سلطان عالمگیر کے پاس ضرورت لے کے حاضر ہوا، تو وہاں کسی سے پوچھا بھائی جہاں پناہ سے ملنا ہے، فرمانے ابھی تو چاشت کا وقت ہے، حضرت نماز بھی مشغول ہے، ابھی مل نہیں سکتے، بس جیسے نماز ختم ہوتی ہے میں آپ کو اطلاع کرتا ہوں۔ تو وہ دیکھتا رہا کہ حضرت کس طرح سے نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں چاشت کی نماز ختم ہوئی حضرت کی، سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت بڑے متقی انسان تھے وہ۔ 57 سال تک ہندوستان میں ایسے حکومت نہیں کی، تقوی کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر اور اچھی نیت کی بنیاد پر اتنا لمبا ٹھکاؤ ہوا۔ اچھی نیت، تقوی، اخلاص، اس کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو مقام دیا۔ لکھا یہ ہے جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو وہ آگے بڑھا تاکہ جہاں پناہ کے سامنے بات رکھے اور یہ کہے کہ حضرت ہماری فلانی ضرورت، ابھی وہ پہنچے اس سے پہلے انہوں نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، روزے کے مانگنے لگے۔ کون؟ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ آنے والا سائل بڑا سمجھدار تھا، سمجھے؟ جیسے ہی دعا میں شریک ہوا، لیکن جب جیسے دعا ختم ہو گئی، بس بادشاہ وقت کو جو ہے وہ آدمی نے بتلایا کہ ضرورت مند آئے ہوئے ہیں، آگے بڑھے، سلام کیا، فرما بتائیے کیا ضرورت ہے؟ فرما کوئی ضرورت ہے، پوری ہو گئی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، سب پورا۔ ارے بھائی آپ آئے کب سے آئے مجھے بتلا؟ فرما سب پوری ہو گئی۔ میں دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا بادشاہ جو ہندوستان کے اوپر حکومت کرتا ہے، وہ بھی ایک در کے سامنے اس طرح سے ہاتھ پھیلاتا ہے، میں کیوں اس سے مانگوں؟ میں اسی سے مانگوں کہ بادشاہ وقت جس کے سامنے بھیک مانگتا ہے، یا تو میں تو اسی سے مانگوں گا۔ بادشاہ بھی رو پڑا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے مانگنے کے دن ہے، اسی کو کہا جاتا ہے ماہ مبارک۔ ماہ مبارک کے اندر یہ آخری عشرہ یہ مانگنے کے دن ہے، اللہ در پہ بلاتے ہیں۔ اب تک تو تراویح کے اندر زیادہ وقت دیتے تھے، ہمارا تراویح میں زیادہ وقت دیتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے تو زیادہ وقت دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اب تو ایسا وقت، اب تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بستر بوریے لے کے میرے گھر پہ آ جاؤ، بستر بوریے لے کے گھر پہ آ جاؤ۔ اسی کو کہتے ہیں اعتکاف۔ اعتکاف بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ منورہ کی زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ 1 سال اعتکاف رہ گیا تو اس کی قضا آپ نے بعد میں کی۔ ایک دن کے اعتکاف پہ کیا ملتا ہے؟ لکھا ایک دن کے اعتکاف پر وہ اعتکاف کرنے والا اور جہنم کے درمیان 3 لمبے کھائیاں، لمبے گڑھے اللہ پاک آڑ میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک گڑھے کا فاصلہ جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ انسان جہنم سے بالکل مفت، جہنم سے ایک دم آزاد۔ ایک دن کے اعتکاف کی بات، مغرب اور عشاء کے درمیان کے اعتکاف کی بات۔ مغرب اور عشاء کے درمیان اگر کوئی آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ پاک جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ 10 دن کا اعتکاف کہ حجین و عمرتین، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ پاک اسے عطا فرماتے ہیں۔ کرنے والے سب کرتے ہیں، ثواب کماتے ہیں کرنے والے۔ لکھا ہے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ
ان کی بہن تھی، ان کا نام تھا ابن سیرین. وہ اتنے بڑے عالم تھے، خواب کی تعبیر کے امام. آدمی جو سپنا دیکھتا ہے وہ سپنے کا کیا مطلب، اس کے اندر جن کی ماسٹری تھی محمد ابن سیرین، ان کی بہن حفصہ بنت سیرین زبردست عالمہ تھی. ان کے متعلق یہ لکھا ہے انہوں نے اپنے گھر میں 12 سال تک اعتکاف کیا. کتنے سال تک؟ 12. آدمی نفلی اعتکاف بھی کر سکتا، 12 سال تک اعتکاف کیا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے تو دیکھا کہ رمضان وغیرہ میں تو اعتکاف کرتے تھے، لیکن جب کبھی کسی علاقے کے اندر پتہ چلتا کہ یہاں پریشانی ہے تو والد بزرگوار وہاں جاتے ہیں. نہ جانے کے بعد اس علاقے کی مسجد میں ایک دن کا اعتکاف فرماتے. کسی نے پوچھا تو بتلایا بھائی اصل یہ ہے کہ میرے شیخ یعنی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا، ان کو میں نے دیکھا کہ حضرت نے بعض علاقوں میں جب حالات تھے تو اس موقع پر فرمایا میں جا کر وہاں پر اعتکاف کرو. معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف کی وجہ سے اللہ پاک مصیبتیں دور کرتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ حضرات جنہیں اعتکاف کی توفیق نصیب ہوتی ہے. ہاں، جو حضرات بھی اعتکاف کرنے والے ہیں ان حضرات کو آج ہی مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جانا چاہیے، اور مسجد کے ذمہ داروں کو سمجھنا چاہیے کہ مسجد میں ایک آدمی کا تو اعتکاف میں رہنا سنت مؤکدہ ہے. ہاں، اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو ساری بستی والے گنے گا، سب گنے گا. ہاں، 10 گاؤں کے اندر، محلے گاؤں میں اور قصبے کے اندر 10 مسجدیں، ہر مسجد میں اعتکاف سنت مؤکدہ. اگر ایک میں بھی نہیں ہوا تو سب گنے گار. ہاں، بہرحال اللہ پاک جو ہے نا اپنے کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کم از کم میرے بھائی آپ لوگوں سے تو یہ درخواست ہے جب بھی مسجد میں داخل ہوں، اللہ کا گھر ہے، اسی وقت اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے. اعتکاف 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک منت کا اعتکاف ہوتا ہے، ایک سنت کا اعتکاف ہوتا ہے، ایک نفل کا اعتکاف ہوتا ہے. اے اللہ جب تک میں تیرے گھر میں بیٹھا ہوں وہاں تک میرے اعتکاف کی نیت ہے. آدمی کو اس کا خیال کرنا چاہیے. اور یہ اعتکاف میں کیا ملتا ہے؟ ارے کیا ملتا ہے؟ اللہ اور اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں. لکھا ہے کتابوں کے اندر اعتکاف کرنے والا ذرا آگے پیچھے پیشاب وغیرہ کے لیے جاتا ہے، فرشتے تلاش کرتے ہیں. گویا معتکفین کے لیے فرشتے ان کے دوست ہوتے ہیں. اذا غابو، جب اعتکاف کرنے والا ذرا کچھ غائب ہوتا ہے، افتقدوہم، تو یہ فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں. اتنی سعادت مندی ہے کہ ہم لوگ اس عمل کے ذریعے سے فرشتوں کے ندیم بنتے ہیں، فرشتوں کے جلیس بنتے ہیں، فرشتوں کے ہمنشی بنتے ہیں. اللہ قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارے ذرا اس پہ تو غور کرو، اللہ کے نبی کو اللہ قرآن دینے والے تھے، پہلے اعتکاف کروایا. موسیٰ کو توریت دینے والے تھے، اعتکاف کروایا. غار کہف کے اندر غار کہف میں جوانی جا کر وہاں پر جو بند ہو چکے، وہ ایک اعتکاف کی شکل تھی. اللہ پاک نے جو ان کو وہاں پہ پہنچایا. اللہ فرماتے سورہ کہف پہ آپ نے جو ہے پڑھا، اللہ فرماتے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. جب آدمی یہ اصحاب کہف غار میں پہنچے، اللہ نے اپنے رحمت کے دہانے کھول دیے. 300 سال کی نیند. نبی کو اعتکاف کے بعد قرآن، موسیٰ کو اعتکاف کے بعد توریت، اصحاب کہف کو گویا اندر بند ہو جانے کے بعد جو رحمتوں سے نوازا. حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھی، قرآن کہتا ہے سورہ مریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اعتکاف کیا، سب بستی سے گندے لوگوں سے علیحدہ ہوئے. یہ گندے لوگوں سے علیحدہ ہونا اسی کا نام ہے اعتکاف. مسجد میں کائے کو بلایا جاتا ہے؟ اس طرح کہ باہر کی دنیا کے اندر ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. مسجد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گندا بھی اگر آ کے ملتا ہے تو پھر وہ گندی باتیں نہیں کرتا. گندی باتیں نہیں کرتا. گندگی سے دور ہونے پر اللہ نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا. لہذا میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے 2 باتوں کی بطور خاص درخواست ہے. 2 باتوں کی. نمبر 1، دعا کی مقدار بڑھاؤ. دعا کی مقدار بڑھاؤ. جگہ جگہ میں یہی کہ ہے، مجلس تو ہے، مجلس ایک بہانہ ہے، اس کے ذریعے سے دل جو ہے دل میں نمی آ جاتی ہے.
اصل تو مجھے اور آپ کو دعا کرنا ہے، دعا کے ذریعے سے اللہ کو منع ہے۔ اور نمبر 2 کے اوپر دوسری بات کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے جب بھی مسجد میں آئے اعتکاف کا اہتمام، بلکہ اللہ توفیق دے دے، 2-4 تو بیٹھ جائیں گے عشر اخیرہ کے اعتکاف کے لیے، لیکن باقی حضرات بھی اپنی سعادت سمجھتے ہوئے مغرب اور عشاء کے درمیان کا اعتکاف کر لے، کبھی ایک دن کا اعتکاف کر لے۔ ان علماء سے، ائمہ سے میں کہتا ہوں، اور بھی جگہوں کے ائمہ ہوں گے، ان سے کہتا ہوں کہ بھائی لوگوں کے اندر ذہن بناؤ، ماحول بناؤ۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اعتکاف کیا چیز ہے۔ وہ یہ سمجھتے کہ اعتکاف کا مطلب کسٹڈی کے اندر رکھنا، کسٹڈی میں رکھنا۔ ارے اعتکاف یعنی اللہ کے دریائے رحمت میں نہانے کے لیے جو ہے پہنچنا، اعتکاف اس کو کہتے ہیں۔ یہ 2 باتوں کی درخواست تھی آپ حضرات سے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ آخری عشرے کے اندر کی جو طاق راتیں ہوتی ہے، ان طاق راتوں کے اندر 21، 23، 25، 27، 29، اسے طاق راتیں کہتے ہیں، ایک ہی رقم والی راتیں۔ یہ راتیں، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شب قدر، ان میں سے کسی بھی ایک رات کے اندر شب قدر ہو سکتی ہے۔ شب قدر عظمت والی رات، جو رات ہاتھ لگ گئی تو 1000 سال کی آدمی جو عبادت کرتا اس سے زیادہ گویا کہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ 1000 الف شہر، ایک مہینے کی 1000 الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اللہ پاک اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے لیے بطور خاص اس کا اہتمام کریں کہ روزانہ عشاء کی نماز تو پڑھتے جاؤ اپنے باجماعت، فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھو میرے بھائیو، گھر پہ سویا مت کرو۔ رمضان میں سوتے رہتے ہو یار، رمضان میں تو سحری کھانے کے بعد تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، لیکن اپنے تو بستر پہ جاتے ہیں کہ پانی پیتا ہو، پانی پیتے پیتے سو جاتے ہیں، اور ذرا پان چبا لیتا ہوں، پان چباتے چباتے سو جاتے ہیں۔ اب 11 مہینے اور پڑے، اس میں چبا لینا، پانی بھی پی لینا اور پان بھی چبا لینا۔ یہ موقع ہے اللہ رب العزت کو منانے کا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب، مفت میں لڈو ہے، مفت میں لڈو ہے۔ شب قدر پوری نہ منا سکے تو کم از کم اتنا تو کرے، سمجھ رہے؟ شب قدر میں فرشتے سلام کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر آدمی جنتی بنتا ہے۔ فرشتوں کا سلام جنت والوں کے لیے، قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ہے۔ جنت تو اپنا انٹری ہوگی رہے، اس وقت فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم، تمہیں سلام، اور جو ہے داخل ہو جاؤ جنت کے اندر۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ امت کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ امت کی بے عزتی کو دور فرمائے، اللہ امت کے ہر فرد کی، چاہے وہ جھوپڑ پٹی میں ہو، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم لوگوں کو درد دل عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کی سختیوں کو ختم فرمائے، اللہ مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر مجھے اور آپ کو سب کو عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔